اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ ہے ہدف، زندگی کا ہدف جو ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی 3 آیتیں جو ہیں وہ اس سلسلے میں ابھی تلاوت کرتا ہوں۔ سورہ مومنون کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر ہے 115، اور افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے، بے مقصد، فضول، کوئی مقصد نہیں ہے تمہاری خلقت کا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری خلقت عبث نہیں ہے، ان وین، ایسا نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا گمان، تمہارا ایزمپشن یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بغیر کسی مقصد کے خلق کر دیا ہے؟ تو گویا اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے خلق فرمایا ہے۔ دوسری جو آیت ہے وہ ہے سورہ عنکبوت۔ سورہ عنکبوت جو ہے وہ 29 ہے چیپٹر نمبر، اور اس کی پہلی 2 آیتیں اللہ شاہ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں کا گمان یہ ہے، لوگ یوں سوچتے ہیں کہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، اور ان کو ٹیسٹ ان کا نہیں لیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے زندگی ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، ایک بڑے مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک جد و جہد ہے، ایک اسٹرگل ہے، ایک اسٹرائیو ہے، انسان کسی بڑے مقصد کو حاصل کرے۔ پھر سورہ قیامت وچ از چیپٹر 75، اس کی آیت نمبر ہے 36، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ بیکار ہے، بے فائدہ ہے، اس کا وجود مہمل ہے، کوئی اس کو کسی مقصد کے لیے ہم نے نہیں بنایا۔ تو یہ آیات بتا رہی ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ایک بہت بڑے آبجیکٹو کے لیے ہے، بہت بڑے مقصد کے لیے ہے۔ اب اس مقصد کے حصول کے لیے انسان کو جد و جہد کرنی ہے۔ لہٰذا یہ دیکھیں کہ انسان اپنی زندگی میں مقصد کیوں بنائے، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز جو ہے وہ انسان کیوں بنائے۔ بنیادی طور پہ اگر انسان کی زندگی میں ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں تو بامقصد بامعنی زندگی جو ہے در حقیقت اسی میں لذت ہے۔ در حقیقت اگر بامعنی زندگی ہو تو بامعنی زندگی جو ہے وہ بنیادی طور پر زندگی کو جاری رکھنے کے لیے انسان کو انرجی دیتا ہے۔ بامعنی زندگی انسان کے نفس میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، انسان زندگی کو کانفیڈنس کے ساتھ گزارتا ہے اگر کوئی زندگی کا بڑا مقصد ہو یا مقاصد ہوں، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آپ کہہ سکتے ہیں۔ بے ہدف زندگی بے معنی ہے، میننگ لیس ہے، جسٹ انسان جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی لذتوں کے لیے زندگی گزارتا رہے اور
پھر اس کے بعد یہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے. لہٰذا زندگی جو ایک سوال یہ ہے کہ انسان کے وجود میں جو کچھ ہے، آنکھیں ہیں، دل ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، فرض کریں خون ہے انسان کی رگوں میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا یہ زندگی ہیں؟ اگر ہم کہیں کہ یہ زندگی ہیں تو اللہ کی تو یہ کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے پاس. نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں، نہ خون دوڑتا ہے، نہ کوئی وجود ہے اس کا. ہم کہہ سکتے ہیں یہ شرائط زندگی ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں زندگی کی. زندگی کی حقیقت کچھ اور ہے. لہذا یہ شرائط زندگی، تو لہذا اس اعتبار سے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں کوئی مقاصد اس کے ہونے چاہیے. اگر انسان کی زندگی میں کوئی مقصد ہے، کوئی ہدف ہے، تو پھر اس کی جد و جہد میں، اس کی اسٹرگل میں رکاوٹ نہیں آتی. اس اسٹرگل کو وہ کنٹینیو کرتا ہے. ہر صبح جب بیدار ہوتا ہے تو اس کا وہ ہدف اس کو ایک سرور، ایک کمفرٹ، ایک نشاط، ایک خوشی دیتا ہے. یہی اہداف جو ہیں وہ انسان کی زندگی کی حرکت میں موٹیویشن کا، انسپائریشن کا سبب ہے. لہٰذا زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں موٹیویشن باقی رہے، زندگی میں نشاط ہو، زندگی بلیسنگز کے ساتھ ہو، زندگی حرکت کے ساتھ ہو، تو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کا ہونا بہت ضروری ہے. لہذا اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کرۂ خاکی پر جو انسان رہ رہا ہے، اب دیکھنا ہے کہ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز جتنے بھی ہیں انسان کے، یہ کیا ہیں. اب انسان کا دل تو بہت کچھ کرنے کو چاہتا ہے، بہت زیادہ امور زندگی میں انجام دینا چاہتا ہے. تو اب کیا کرے انسان؟ ظاہر ہے کہ کام زیادہ ہیں اور وقت کم ہے. اس اعتبار سے ضرورت ہے کہ سلیکشن کی جائے ان اہداف اور آبجیکٹیوز کو جن کو وہ انسان حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اس کو ان اہداف کے حاصل کرنے میں اسے لذت بھی حاصل ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے انسانی زندگی میں ہدف کا تعین بہت ضروری ہے. ہدف سے بھٹکا ہوا انسان جو ہے بہت ہی میننگ لیس، بالکل وہ جو قرآن نے کہا نا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ جانوروں میں تو شعور نہیں ہے. جانوروں کی زندگی جو ہے وہ یہی کھانا پینا، نسل کو بڑھانا ایٹسیٹرا، یعنی اپنی جسم کی ضروریات کو جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ کرتے ہیں. لہٰذا انسان جو ہے اس کے پاس زندگی کا ایک بہت بڑا ہدف جو ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا، اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی شخصیت کو مختلف بنایا ہے. لہذا ذوق مختلف ہے، چوائس مختلف ہے. انسان زندگی، ہر انسان جو ہے وہ مختلف اس کا وجود جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اس اعتبار سے اب قرآن نے یہاں پہ ایک رہنمائی فرمائی ہے. قرآن فرماتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ یعنی گویا ہر وجود کو اللہ نے ایک شناخت عطا فرمائی ہے. وجہہ، ہر انسان کے لیے پروردگار نے ایک وجہہ قرار دیا ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. بس انسان کو چاہیے اس شناخت کو، وہ جو صلاحیتیں پروردگار نے انسان کو عطا فرمائی ہیں،
ان صلاحیتوں کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو پہچانے اور اپنی زندگی کے لیے کوئی ہدف جو ہے وہ قرار دے. لہٰذا اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو فرض کریں عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے صلاحیتوں کے اعتبار سے کوئی شخص جو ہے وہ ممکن ہے فوٹوگرافی اچھی کر سکتا ہے. ایک انسان جو ہے وہ ممکن ہے کہ رائڈنگ اچھی کر سکتا ہے. کوئی جو ہے وہ ٹیکنیکل موضوعات ہیں ان میں سے کسی کو پسند کرتا ہے. یہ مثال میں عرض کر لوں، کتاب لکھنا، کتاب تحریر کرنا، مختلف سکلز ہیں جو انسان حاصل کرتا ہے اور اس میں اس کا ذوق ہے. جو بھی ذوق ہے دینی طور پر، جو بھی انسان کا ذوق، جو بھی سکل وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی مقصد اپنی زندگی کا حاصل کرنا چاہتا ہے، جو کرے وہ اچھا کرے، بہترین کرے، ایکسیلنٹ کرے، اسی میں نقطہ کمال تک پہنچے. یہاں ایک نقطہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی میں اور کیریئر میں فرق کرنا ضروری ہے. لائف میں اور لائف سٹائل میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. ابھی اس وقت دنیا میں ہو یہ رہا ہے کہ ساری زندگی کیریئر کو مینٹین کرنے میں گزر جاتی ہے، کیریئر کو بہتر کرنے میں. تو کیا کریں؟ کیریئر امپورٹنٹ ہے یا زندگی امپورٹنٹ ہے؟ نہیں، زندگی امپورٹنٹ ہے. کیریئر زندگی میں ہے، نہ کہ زندگی ہی کیریئر ہے. انفارچونیٹلی جو لوگ کیریئر کی خاطر ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ابھی مثلا ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بچے شادیاں نہیں کرتے بر وقت، ابھی یہ کر لیں، ابھی وہ کر لیں. دین کہتا ہے جلدی شادی کرنا جو ہے اس کا کس قدر دین نے توجہ دلائی ہے. اس کیریئر کو مینٹین کرتے کرتے زندگی کی اصل جو لذتیں ہیں انسان کھو دیتا ہے. لہذا ضرورت ہے کہ کسی بڑے ہدف کو انسان اپنی زندگی میں رکھے تاکہ اس بڑے ہدف کے ساتھ ساری چیزیں جو ہیں وہ جڑ جائیں. سورہ نحل کی آیت نمبر ہے 96. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. بہت ہی خوبصورت مطلب ہے. میل فیمیل، اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ذکر او انثیٰ، میل اور فیمیل. وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو. اس کا مطلب ہے کہ ساری انسانیت میں ہر انسان پہلے مرحلے میں امپورٹنٹ ہے بحیثیت انسان، لیکن وہ جو ایمان لے آتے ہیں وہ پھر زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہو مؤمن، تو کوئی بھی میل فیمیل اگر ایمان رکھتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اگر مومن بھی ہے، من عمل صالحا، لیکن عمل بھی اس کا نیک ہے، اچھا ہے، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اسے زندگی دیں گے. یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ فزیکل زندگی نہیں. خود ہی قرآن آگے ارشاد فرما رہا ہے پروردگار نحیینہ، اس جملے کے اندر بہت ہی تاکید ہے، یعنی حتماً ڈیفینیٹلی ہم عطا کریں گے. کیا؟ حیاتاً طیبہ، ایک پاکیزہ زندگی ہم عطا کریں گے. زندگی اہم نہیں ہے، پاکیزہ زندگی امپورٹنٹ ہے، پاکیزہ اہداف امپورٹنٹ ہے. انسان بڑے اہداف کے لیے، انسان ایسے بڑے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز جس سے اس کی زندگی بامعنی ہو، ایسے اعمال اور زندگی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، بہت ہی پاکیزہ زندگی.
نورانی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جو جزا ریوارڈ ملے گا وہ کہیں زیادہ ہے. احسن ما کانوا یعملون، جو انہوں نے کیا ہے اس کا ریوارڈ کئی برابر زیادہ ہے، کئی برابر زیادہ ہے. تو اس اعتبار سے پس زندگی، یہ جو زندگی اللہ نے عطا کی ہے، اس زندگی کو بامعنی بنانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کون سی زندگی عطا فرمائے گا؟ طیبہ زندگی، پاکیزہ زندگی حتماً عطا فرمائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ زندگی کو بڑے مقاصد کے لیے گزارنے کی ضرورت ہے. اب ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ان الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. بہت ہی خوبصورت جو ہے نا وہ حدیث ہے، زندگی کی ساری حقیقت کو سمجھنے کے حوالے سے. وہ ایک کسان جو ہے وہ کھیتی میں بیج جب بوتا ہے تو آپ دیکھیں کئی مرحلے ہیں. اس میں ایک مرحلہ یہ ہے کہ فصل کو حاصل کرنے تک مسلسل جدوجہد کرتا ہے. پہلے زمین کو تیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد بیج بونے کے مرحلے ہیں، پھر اس کے بعد مختلف موسموں سے اس کی حفاظت ہے، اس کو پانی دینا ہے، اس زمین کو، اس فصل کو بچانا ہے مختلف حملوں سے، یا جانوروں کے، یا مثلاً اور بیماریوں سے، یہاں تک کہ مسلسل توجہ، یہاں تک کہ فصل جو ہے تیار ہو جائے. لہذا بڑا اگر ہدف ہو یا طے شدہ اہداف ہوں انسان کی زندگی کے لیے، تو یہ اہداف انسان کو مسلسل توجہ دلاتے ہیں کہ انسان کسی منزل تک اس نے پہنچنا ہے. اگر کہیں درمیان میں غفلت ہو گئی تو ساری کھیتی تباہ ہو جائے گی. ممکن ہے کوئی آ کے اس کھیتی کو آگ لگا دے. لہٰذا ان دنیا کے اندر جو ہے وہ انسان کو اگر زندگی جینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس سے اہداف اس کے جو ہیں وہ واضح ہوں. یہی اہداف اس کے لیے نشاط کا سبب ہیں. لہٰذا خود سازی کے حوالے سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز انسان دنیا میں طے کرے. میننگ فل لائف انسان نے کیسے گزارنی ہے. اس کے لیے شروع کی بحثوں میں میں نے ایک نقطہ عرض کیا تھا کہ انسان کے 4 طرح کے رابطے ہیں. ان میں ایک رابطہ جو ہے، پہلا ابتدائی رابطہ، وہ انسان کا خود کے ساتھ ہے. خود کے ساتھ رابطہ کیا ہے؟ کیا اس سے مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں زندگی کو میننگ فل بنانا تو اپنے ساتھ خود کلامی ضروری ہے. اپنے ساتھ آپ گفتگو کریں، ریفلیکشن ضروری ہے. انسان سوچے، اپنے بارے میں غور کرے، کون سی چیزیں اس کے پاس ہیں، روزانہ کی بنیاد پر پھر اس کو خیال رکھے کہ میں نے جو ہدف مقرر کیا ہے، اس ہدف کے حصول تک جو ہے وہ مجھے کیا کرنا ہے. لہذا سیلف کنسنٹریشن ضروری ہے، سیلف کریکشن ضروری ہے. انسان اپنی سوچ کو دیکھے، کیسی ہے سوچ، اس کا عمل کیسا ہے، کون سے اپنے معاملات کو بہتر کیسے کر سکتا ہے.
بلکہ بعض احادیث میں ہے جو شخص روزانہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا مطلب ڈیلی بیسس پر انسان اپنے ساتھ رابطے میں رہے، کمیوں کو دور کرے، گناہوں کی روزانہ صفائی دھلائی کرے، روزانہ اپنی روح کو پاک کرے، روزانہ اپنے اہداف پہ غور کرے، روزانہ کی بنیاد پر اپنی قدم بقدم ترقی جو ہے اس کی طرف جو ہے متوجہ رہے. لہذا اس دنیا میں جو ہے وہ ہم نے جو اگلی زندگی ہے اس کے لیے توشہ اختیار کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے نکالنا ہے کہ وہ زندگی ہماری جو ہے وہ کس طرح خوبصورت ہو جائے، وہ زندگی جو ابدی ہے، وہ زندگی جو کہ دائمی ہے. لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں اپنی حقیقت کو بھول جاؤں. لہذا ڈیلی بنیاد پر ریفلیکشن ضروری ہے اپنے لیے تنہائی ضروری ہے. اس تنہائی میں بیٹھے اپنا غور کرے، اپنا جائزہ لے. لیکن ہوا یہ ہے کہ اس دنیا میں آ کے ہم غافل ہو گئے. ہم نے کسی ایسی چیزوں کو مقصد بنا لیا ہے جو در حقیقت مقصد نہیں ہے. یعنی مقصد کچھ اور ہے. ہم فرعی مسائل میں، جزوی مسائل میں اس قدر الجھ گئے ہیں کہ ہم اپنی اصل جو منزل ہے اس سے ہٹ گئے ہیں. اللہ فرماتا ہے نا وَمَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ. یہ سورہ نحل کی 96 آیت نمبر. جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. یعنی جو چیزیں خدا کے لیے ہیں وہ باقی رہیں گی، اور جو صرف دنیا کے لیے ہیں، کتنی انسانی نسلیں یہاں پہ آئی ہیں، کتنی خدا جانے آئیں گی. جو گزر گئے ان کے آثار بھی ختم ہو گئے. آج تلاش کرنے سے نہیں ملتا کہ یہاں پہ کتنے انسان جو ہے وہ آئے اور جا چکے ہیں انہوں نے اس دنیا کو بنانے میں. لیکن یہ دنیا وہ جو بتاتے ہیں نا کہ برج ہے اس آخرت کی اور اس لامتناہی زندگی کی طرف جانے کا. لہذا یہ نہ ہو کہ اس زندگی میں کوئی ہدف نہ ہو. آنے کے بعد کچھ پڑھائی کی، اس کے بعد اپنا کیریئر بنانے میں کوئی 40 سال گزر گئے، اس کے بعد کھانے پینے میں گزر گئے اور دیٹس اٹ. نہیں، یہ ہدف زندگی نہیں ہے. ہدف اس سے بالاتر ہے. لیکن یہ جو زندگی میں ہم اپنی دین اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اگر ساری توجہ ان امور کی طرف ہو گئی تو اس کا مطلب ہے زندگی جو ہے اس کا معنی ختم ہو گیا، میننگ لیس ہو گئی زندگی. لہذا اسی لیے ارشاد فرمایا کہ کیا انسان یہ سوچتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان کا گمان یہ ہے کہ وین ہے، یوز لیس ہے، اس کا وجود محمل ہے، میننگ لیس ہے، بے فائدہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بے فائدہ وجود نہیں ہے، حشرات الارض کی طرح نہیں ہے، یا دیگر مخلوقات کی طرح نہیں ہے جن کی زندگی کا کوئی ہدف زیادہ بڑا نہیں ہے. لہذا اس اعتبار سے اس زندگی کو باہدف بنانا ضروری ہے. اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان ریفلیکٹ کرے اپنے بارے میں، اپنی سوچوں کے بارے میں، اپنے عمل کے بارے میں، اپنی ویلیوز کے بارے میں، اپنے معاملات کو
کہاں کمی ہے، کہاں کجی ہے، کہاں گناہ ہے، کہاں نیکی ہے، کون سی صلاحیتیں مجھ میں ہیں، کیا میں کر سکتا ہوں، میں اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو کیسے اس کا حل کر سکتا ہوں، کیا میری زندگی میں شکست اگر ہے تو اس شکست کو کیسے اس کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے، کون سی چیزیں جو ہیں وہ میرے لیے عشق کا باعث ہیں، کون سی چیزیں میرے لیے نشاط کا باعث ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں کیلکولیٹ کرنے کے بعد ایک بڑا ہدف جو ہے، بنیادی ہدف تو وہی ہے، ایک ہی ہے، وہ اللہ کی رضا کا حصول ہے، خدا کی طرف سفر ہے. اس لیے کہ بالآخر وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے امور، سورہ لقمان 22. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے امور کی جو ہے نا وہ ریٹرن اللہ کی طرف ہے، عاقبت اسی کی جانب ہے. یا ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں ہے 109، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، سارے امور اسی کی طرف لوٹ جائیں گے. بس زندگی میں جب ہدف ایک بڑا مقرر ہو گیا تو اب اس ہدف کے بعد قدم بقدم کامیابی ہے، اور اس کامیابی کو ممکن ہے ظاہر میں کامیابی نہ ہو، لیکن اگر انسان کا ہدف درست ہے اور اس کو اپنے ہدف پر یقین ہے، خود پر یقین ہے، خدا پر یقین ہے، تو ایسے مومن کی زندگی میں ناکامی وجود نہیں رکھتی ہے. ایسے انسان کی زندگی میں فقط سکسیس ہے، کامیابی ہے. بظاہر ممکن ہے مادی طور پہ نقصان ہو، لیکن کامیاب زندگی یعنی بڑے ارادے کے ساتھ انسان اپنی شناخت کے ساتھ، اپنے ہدف پر یقین کے ساتھ. کہتے ہیں کہ یقین کے حوالے سے جہاں اللہ پر ایمان یا جو جتنا بھی بلیف سسٹم ہے اس سارے پہ ایمان کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے ہدف پر ایمان ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہدف جب متعین ہو گیا خداوند عالم کی دی ہوئی بصیرت کے نتیجے میں، تو یہ ہدف جو ہے وہ بھی پاکیزہ ہے. یہ ہدف انسان کو پاکیزہ زندگی کی طرف لے جائے گا. لہذا ناکامی ایسے انسان کی زندگی میں نہیں ہے. بس انسان، جیسے میں نے عرض کیا گزشتہ گفتگو میں بھی، اس کا مبدأ، اس کی ابتدا کون ہے؟ اللہ ہے، جس کی زندگی اپنی ہے، ذاتی ہے اور ازلی ہے، ابدی ہے، ایٹرنل ہے. ہماری زندگی خیرات ہے، دی ہے اس نے، لہذا اصل وجود اس کا ہے، اسی کا ہے. اور جب انسان کی زندگی اس کی دی ہوئی ہے، تو اپنی زندگی میں جب محتاج ہے تو کیسے ممکن ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان خدا سے بے نیاز ہو جائے، یا اپنے مبدا سے، اپنے سورس سے، مبدا یعنی سورس، اپنے سورس سے انسان جو ہے وہ جدا ہو جائے. لہذا اس کے ساتھ متصل رہنا. بس اس کو اگر تھوڑا سا اس طرح خلاصہ کیا جائے تو یہ سوالات مجھے پوچھنے چاہیے اپنے آپ سے. What is life all about؟ زندگی کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس ایگزسٹنس کا ہدف کیا ہے؟ اور اس کے جوابات کیا ہیں؟
ظاہر ہے کہ پروردگار نے یہ زندگی ایک بہت بڑے مقصد کے لیے مجھے عطا فرمائی ہے، اور بے مقصد مجھے خلق نہیں کیا گیا۔ اپرچونٹیز، کیپیسٹیز، کیپیبلٹیز، ایبیلٹیز کا ایک بے پناہ خزانہ ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے، بے پناہ خزانہ جو ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے اب مجھے اسی ٹریک کو انتخاب کرنا ہے جس کے لیے مجھے بنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں پکاریں تو استجیبوا یعنی اجابت کرو۔ مراد کیا ہے؟ جو پروگرام دیا ہے اس پروگرام پر عمل کرو۔ یعنی اللہ اور اللہ کا رسول، یہ آیت جو ہے وہ سورہ انفال کی آیت 24 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں پکارتے ہیں تو استجابت کرو، یعنی جواب دو، یعنی عمل کرو، اس دعوت کو قبول کرو۔ لما یحییکم، اس لیے کہ تمہیں زندگی دینا چاہتے ہیں۔ بس جو پروگرام خدا نے میرے لیے بنایا ہے اس پروگرام میں ہی کامیابی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زندگی فقط کمفرٹ زون کے لیے نہیں خلق ہوئی۔ ان مع العسر یسرا، زندگی ہے، جد و جہد ہے، جیسے کہ اس حدیث میں فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی کو آباد رکھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، مسلسل توجہ کی ضرورت ہے، مسلسل بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ زندگی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ نرم ہے، ہر چیز، ہر لذت جو ہے وہ یہاں پہ حاصل کرنی ہے اور جیسے تیسے بھی ہونے، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اس زندگی میں جد و جہد ہے، اس زندگی میں اسٹرگل ہے، کہیں ناکامیاں ہیں، کہیں کامیابیاں ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ مومن کے لیے ناکامی کو معنی نہیں رکھتی۔ آیا کربلا میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ناکام ہو گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں ناکام ہوئے۔ ظاہری آنکھوں میں دیکھا کہ وہ ناکام ہو گئے، لیکن حسین کامیاب ہو گئے۔ اور یہ دعائیں ہم بھی مانگتے ہیں، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، کہ ہم عظیم ترین کامیابی حاصل کرتے ہیں، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ تو لہذا پھر جیسے عرض کیا ابھی، اللہ فرماتا ہے جو تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، اس نے باقی رہنا ہے۔ تو اس اعتبار سے کیا ہوا کہ وہ پلان جو اللہ نے میرے لیے بنایا ہے، قرآن کی، دین کی دی ہوئی روشنی میں دیکھوں کہ وہ پلان کیا ہے، اور پھر ہر شخص کو اللہ نے صلاحیتوں کا ایک مختلف خزانہ دیا ہے۔ یہ حدیث غالباً میں نے پہلے بھی عرض کی ہو، لیکن کوئی حرج نہیں ہے اس کو ریپیٹ کرنے میں، کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ انسان جو ہے وہ مائنز ہیں، یعنی صلاحیتوں کا ایک بے پناہ خزانہ ہے انسان کے وجود کے اندر۔ تو یہ خزانہ جو ہے اس کو ایکسپلور کرنا ہے،
یہ خزانے جو ہیں کمعادن الذہب والفضہ، قیمتی خزانے ہیں، بہت ہی قیمتی، پرائس لیس. چونکہ مثال جو ہے وہ مولا نے دی ہے معادن الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے خزانے. تو ان خزانوں کو ایکسپلور کرنا، لہذا ان تمام تر دی ہوئی صلاحیتوں کے ساتھ، اچھا اس کے لیے اللہ نے ریسورسز بے پناہ دے دیے ہیں. یہ سورہ نحل میں اگر آپ دیکھیں تو 41 کے قریب مفسرین کہتے ہیں کہ نعمتوں کا خدا نے ذکر کیا ہے. کس کے لیے ہے؟ وہ اسی انسان کے لیے. سورہ الرحمن نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. سورہ نحل میں خوبصورت بے شمار، بلکہ ایک جگہ پہ اسی سورہ نحل میں ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر نعمتوں کو تم گننا چاہو تو یو آر unable to count، گن نہیں سکتے تم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورسز کا مسئلہ نہیں ہے، صلاحیتوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ بے پناہ اللہ نے دے دی ہے. لہذا زندگی کے لیے ایک عظیم ترین ہدف جو ہے اس کا تعین ضروری ہے، تاکہ ہر صبح اٹھیں اسی ہدف کو لے کے آگے انسان بڑھتا رہے، اور جو ہدف انسان انتخاب کرتا ہے وہ پھر اس پوری نشاط اور پورے سرور اور پورے توجہ کے ساتھ اس ہدف کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے. تو لہذا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کے ساتھ زندگی گزارنا ہی در حقیقت میننگ فل لائف ہے. تو آج کی گفتگو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اگر خلاصہ کیا جائے چند ایک جملوں میں تو وہ یہی ہے، بے ہدف زندگی بے معنی ہے. بے ہدف زندگی سوائے تکلیف اور ذہنی پریشانی کے، فرسٹریشن کے کچھ نہیں. بے ہدف زندگی فقط مادی خواہشات کی تکمیل کے علاوہ کچھ نہیں. بے ہدف زندگی جو ہے وہ بے ہدف زندگی اگلی زندگی کے لیے تکلیف دہ ہے، تکلیف دہ مرحلہ ہے. لہذا ضرورت ہے کہ انسان عظیم ترین ہدف کے لیے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز، اپنی صلاحیتوں کو جانے، اور اس کے لیے خود کلامی، گفتگو اپنے ساتھ جو ہے وہ ضروری ہے. غور کریں اپنے بارے میں کون ہوں، کیوں ہوں، میری زندگی کیوں اہم ہے، میں کچھ کام کروں نہ کروں، کیا کائنات میں کوئی فرق آئے گا؟ کائنات کو فرق نہیں آئے گا. کائنات کا معاملہ یہ ہے کہ زندگی ایک دریا کی مانند ہے، ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا دریا، وہ جا رہا ہے اپنی منزل کی جانب. زندگی ایک ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح نہیں ہے، ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے، جس کی موجیں جو ہے وہ ادھر سے ادھر، اس کنارے سے اس کنارے تک، اور پانی کو مسلسل بہا کے لے جا رہی ہے. میرا اگر اس میں کوئی رول ہے، میرے لیے فائدہ مند، اس زندگی سے میں فائدہ اٹھا لوں. لہذا دوبارہ عرض کروں گا یہ بات، یہ وجود کے اندر جو نعمتیں ہیں یہ شرائط زندگی ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. خون موجود ہے، سانس آتا ہے، آنکھیں موجود ہیں، کان موجود ہیں، یہ زندگی نہیں ہے، زندگی کی شرائط ہیں. اس لیے کہ خداوند عالم کے پاس سے یہ چیزیں نہیں ہیں جو میرے پاس ہیں، جبکہ وہ زندگی دینے والا ہے. تو جیسے جیسے مومن خدا کے قریب ہوتا جائے گا، پروردگار اپنی اوصاف، یہ وجود اس کے اوصاف کا آئینہ بنتا جائے گا. یہی عام مومن، یہی انسان
جتنا جتنا خدا کے قریب جائے گا اس کا وجود اللہ کے اوصاف کا آئینہ ہو جائے گا اس حد تک. لیکن کامل ترین آئینہ کون ہے؟ وہی جو کامل ترین انسان ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. وہ جس ہستی کو لے گیا شب معراج، وہ لے گیا. یعنی گویا وہ انسان اس قدر خدا، اس کے وجود کا نور اتنا پاورفل ہو گیا کہ وہ متصل ہو گیا نور خدا سے. لہٰذا یہ راستہ میرے لیے بھی کھلا ہے، آپ کے لیے بھی کھلا ہے، اور اس میں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عمر کتنی ہو گئی ہے. نو، ناٹ ایٹ آل. کوئی 20 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، 80 سال کا ہے، ڈزنٹ میٹر. جب بھی توجہ ہو جائے، جب بھی متوجہ ہو جاؤں میں یا کوئی بھی جو، تو لہٰذا اس زندگی کو ہم نے میننگ فل بنانا ہے. اس کے لیے ساری پلاننگ کرنی ہے. میننگ فل کا مطلب ہے کوئی ایک بڑا ہدف میں اپنی زندگی میں بناؤں، اپنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے قرآن و سنت کی رہنمائی. بہرحال اگر کسی استاد سے بھی رہنمائی لی جائے تو وہ بہت بہتر ہے، تاکہ زندگی میں ہم کو بڑا ہدف جو ہے وہ بنا سکیں. تو انشاءاللہ آج کی جو ہے بند ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک جو ہے آپ سے اسی موضوع پہ اگلی گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.